ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علمہ فی مقامہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المطلوبات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات. قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکونوا دولة بین الاغنیاء منکم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلوات علی محمد وعلی نعرہ تکبیر. کافی مومنین تشریف فرما ہے، مل کے اللہ کی عظمت و بڑائی کا اعلان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. میری نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست، آپ کے علم ہے کہ آج 3 جمادی الثانی روز شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گزرا ہے، اور آج کا دن خاص ہے تذکرہ جناب سیدہ عالمیان کے لیے.
میں چاہتا ہوں کہ بعنوان فضائل اور بعنوان مصائب اسی بی بی کا مفصل انداز سے تذکرہ کیا جائے۔ ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ بہت آپ نے انتظار کروایا، میرا خیال ہے یہ بحریہ میں میرا پہلا موقع ہوگا کہ آپ نے انتظار کیا، ورنہ ہمیشہ مجھے ہی انتظار کرنا پڑا ہے۔ اور میرے ساتھ تو ایسا بھی تجربہ ہوا ہے کہ یہاں سے مجھے جا کے پڑھنا تھا اور میں نہیں پڑھ سکا، اس قدر انتظار ہوا۔ بہرحال پریشان نہ ہو، ہمارا مذہب ہی انتظار کا مذہب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے ایک اہم موضوع پہ بزرگان بیٹھے ہیں، صاحبان علم تشریف فرمائے ہیں، آج مجلس پڑھنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے انسان کو بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے والوں کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے اور سننے والوں کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں اپنے موضوع کا نام لوں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً حوصلے کی ضرورت ہے۔ مجھے آج کی مجلس حق کے زہرا پر پڑھنی ہے۔ سنیں گے آپ؟ حوصلہ ہے سننے کا؟ بھائی جان آپ کے دور کی آواز بڑی ہلکی ہے، لگتا ہے آپ کا ارادہ نہیں ہے سننے کا۔ قبلہ توجہ چاہیے، تھوڑا سا جاگیے گا جی، صاحبان دین تشریف فرما ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ اہم ضرورت ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور ہماری نسل جو نئی نسل ہے اسے پتہ چلے کہ جناب سیدہ کا حق کیا تھا اور کس حق کے مطالبے کے لیے بی بی حاکم کے پاس تشریف لائی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جی سرنامہ کلام میں۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی اداروں کو خط لکھا جاتا ہے تو اگر جی اس کا ایک سبجیکٹ لکھا جاتا ہے، اس سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خط کا متن کیا ہے وہ سب اس سبجیکٹ میں موجود ہوتا ہے، نیچے متن میں تفصیلات ہوتی ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں چند لفظوں میں سبجیکٹ بتاؤں آج کی گفتگو کا۔ جاگنا میرے بچے، میرے نوجوان دوست تشریف فرمائیں۔ سبجیکٹ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، بھائی جان توجہ فرمائیے گا، میں نے گفتگو شروع کر دی ہے، سر نہ ہلائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، بلکہ میں ایک بہت بڑی آپ کو دعا دے کے موضوع شروع کروں کہ میری یہ دعا ہے کہ آج اس موضوع پر جو زبان بھی بولے گی اس کا بولنا اللہ بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھے۔ توجہ ہے؟ مجھے ساتھ چاہیے بھائی جان۔ میں سبجیکٹ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کشاف الحقائق فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اللہ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے۔ نہیں، آپ تھوڑا سا جاگے پھر سنیں۔ معصوم فرماتے ہیں، حافظ صاحب قبلہ، معصوم سے یہ روایت ہے کہ اللہ نے شاہ جی ہماری جدہ کے 9 نام رکھے۔ القابات کی بات نہیں ہے، کنیتوں کی بات نہیں ہے، جو نام ہیں سیدہ کے ذاتی نام وہ اللہ نے قبلہ 9 رکھے۔ سمجھ آئی کہ بی بی کا عدد 9 کیوں ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کے 9 ذاتی نام ہیں۔ چونکہ بی بی کا دن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ 9 نام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ معصوم فرماتے اللہ نے پہلا نام رکھا فاطمہ، دوسرا نام رکھا زہرا،
تیسرا نام رکھا طاہرہ، چوتھا نام رکھا زکیہ، پانچواں نام رکھا مرضیہ، چھٹا نام رکھا طاہرہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چھٹا نام رکھا طاہرہ، ساتواں نام رکھا مبارکہ، آٹھواں نام رکھا محدثہ، اور نوواں نام رکھا صدیقۃ الکبریٰ۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اور سبجیکٹ یہ ہے کہ معصوم فرماتے اللہ نے ہماری جدہ کا نام رکھا ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ کیا مطلب ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ کا مطلب ہے کائنات کی سب سے سچی بیوی۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اب آپ نہیں بولیں گے، آپ کا عقیدہ بولے گا، آپ کے خون کی طہارت بولے گی، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نوواں نام ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ کیا مطلب؟ کائنات کی سب سے سچی بیوی۔ اور قبلہ جو کائنات کی سب سے سچی بیوی کو جھٹلا دے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صدیقہ کا کیا مطلب ہے؟ سارے بولیں۔ صدیقہ، سلامت رہے سلامت رہے، صدیقۃ الکبریٰ کا مطلب ہے سب سے بڑی سچی بی بی۔ کا نام صرف صدیقہ نہیں ہے، صدیقۃ الکبریٰ، اس لیے کہ صرف صدیقہ جناب مریم۔ آپ حیران ہو گئے، میں بندوں کے بنائے ہوئے صدیقوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو ساتھ دے سکتے ہو میرا ساتھ دیں بھائی جان۔ آپ صاحب کے اللہ کے بنائے ہوئے صدیق۔ اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ وَأُمُّهُ صدیقہ۔ حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کی ماں صدیقہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اور مریم کو اللہ نے کہا ہے صدیقہ۔ جب مریم صدیقہ ہے، جو فخر مریم، بولے میرا ساتھ ہے بیٹا، توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں فخر مریم، اور جو فخر مریم ہو وہ صرف صدیقہ نہیں، آگا جی، وہ ہیں صدیقۃ الکبریٰ۔ کائنات میں اگر کوئی صدیقۃ الکبریٰ بی بی ہے تو وہ صرف حضرت زہرا۔ آپ سر اٹھائیے گا میں جملہ دوں۔ اگر حضرت زہرا صدیقۃ الکبریٰ ہیں، جو کہ ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس روح کائنات میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ کل بھی علی تھا، آج بھی علی۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس کی دلیل یہ مولا علی علیہ السلام کے صدیق اکبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کو طرفین نے لکھا ہے کہ لولا علی لما کانت ابنتی فاطمہ کفو علی وجہ الارض آدم و دون۔ رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہے، آپ صاحب قبلہ حدیث کا جملہ آگے بھی ہے، آدم ودونا، نہ آدم جیسا کوئی اور نبی نہیں۔ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ وہ حضرت زہرا کا کف بن سکے۔ کف سمجھتے ہیں؟
ہم سر برابری، حضرت زہرا کی برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدہ ہیں صدیقۃ الکبریٰ، اور جتنے نبی گزرے ہیں سب کے سب ہیں صدیق. نہیں آپ میرا ساتھ دیں تو میں جملہ دیا کروں. آگا جی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سب صدیق ہیں، وہ سب صالح ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلے میں تبرکاً اللہ کے بنائے ہوئے 2-3 صدیق انبیاء کا تذکرہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ میرا صدیق نبی تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اپنی کتاب میں ادریس کا ذکر کرو کہ وہ میرا صدیق نبی تھا. یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے صدیق، یعنی یوسف بھی صدیق، حضرت ابراہیم بھی صدیق، حضرت ادریس بھی صدیق، یہ بطور خاص صدیق ہے. اور رسول نے کیا کہا؟ کوئی نبی زہرا کا کف نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اللہ کا بنایا ہوا صدیق نبی بھی. تھکے تو نہیں ہے؟ ایک جملہ کہوں، آپ پریشان ہیں، میں اللہ کے بنائے ہوئے صدیق انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور اللہ کے بنائے ہوئے صدیق کی ایک نشانی ہے. احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھیں جی، اس کا وزن کم ہے، اس جملے کا وزن زیادہ ہے، پہلے تول لینا پھر بول لینا. حدیث میں اور قرآن کی تاریخ اور تفسیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب صدیق نبی کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو کنویں میں حشرات الارض تھے، ان میں سے ایک سانپ بھی تھا. وہ سانپ آگے بڑھا کہ یوسف کو ڈسے تو ایک جانور کہتا ہے خبردار اسے نہ کاٹنا، یہ صدیق ہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ جو سمجھ گئے وہ صلوات پڑھ لے، باقی خاموش رہے. مل کے خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. بھائی جان توجہ ہے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا زندگی دے. تو عزیزو، یہ سارے صدیق انبیاء بھی جناب سیدہ کا کف نہیں بن سکتے. اور رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. خدا کی قسم، کف کی بنیاد پر، شاہ جی کف کی بنیاد پر اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ قائم ہوا ہے تو وہ بس علی و بطول کا ہے. اس کے علاوہ کوئی رشتہ کف کی بنیاد پر نہیں، کوئی رشتہ. چلے میں آپ کی ذوق سماعت کی نظر جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. ایک کف کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوا، اور دوسرا ہمارے ہاں عموماً یہ بات مشہور ہے کہ رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں. رشتے آسمانوں پر نہیں ہوتے، بس ایک رشتہ آسمانوں پر ہوا اور وہ علی و بطول کا ہے. مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. آپ اس سے بہتر بھی درود ہدیہ کر سکتے ہیں، بہتر انداز سے سیدہ کی بارگاہ میں درود ہدیہ. توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ یہ سبجیکٹ ہے آج کی مجلس کا کہ جناب سیدہ سچی ہے، اور جو سیدہ کو جھٹلائے وہ سچا نہیں. ٹھیک ہے، اس سبجیکٹ کو یاد رکھیے گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ حشر، شاہ جی قرآن مجید کے 28ویں سپارے میں یہ سورہ موجود ہے، اور اس کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. توجہ چاہیے. سورہ حشر 28واں سپارہ 6 اور 7، یہ 2 نمبروں والی آیتیں. میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، قدردان لوگ تشریف فرمائیں. کیونکہ حق زہرا پہ گفتگو ہے تو میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ سورہ حشر میں
غاصبان حق زہرا کا حشر کر دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور نشر آپ کریں. ارشاد ہو رہا ہے، توجہ سلامت رہے جی، ما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. خدا ارشاد فرماتا ہے وہ مال جو مال فے کی صورت میں نے اپنے رسول کو ان سے یعنی دشمنان اسلام سے دلوایا ہے، اس مال پر لشکر اسلام میں سے کسی سپاہی کا کوئی حق نہیں. مرضی ہے آپ کی، میں نے تو پڑھنا ہے بھائی، آپ سنیں یا نہ سنیں. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر سنیں، وہ مال جو میں نے اپنے رسول کو دشمنوں سے دلوایا ہے مال فے کی صورت میں، اس مال پر مجاہدین اسلام کا، سپاہیوں کا کوئی حق نہیں. کیوں حق نہیں ہے؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس لیے حق نہیں ہے. بیٹا دیکھو میری طرف، اس لیے حق نہیں ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے اونٹ دوڑائے، کیا جی، نہ جنگ ہوئی ہے. پھر یہ مال کیسے ملا؟ مال اس لیے رسول کو ملا، یہ مال رسول کو دشمنوں سے رسول کے روب کی وجہ سے ملا، سلطہ کی وجہ سے، تسلط کی وجہ سے یہ مال میں نے رسول کو دشمن سے دلوایا ہے. اور اللہ اپنے رسولوں میں سے جس رسول کا چاہتا ہے دشمن پر روب ڈالتا ہے، اور اس لیے روب ڈالتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. یہ جو مال فے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے، یہ مال رسول کو ملا قبلہ بغیر جنگ کیے، بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر اونٹ دوڑائے. یہ رسول اسلام کے روب کی وجہ سے رسول کو اللہ نے دلوایا ہے. اور اللہ اپنے رسولوں میں سے جس رسول کا چاہتا ہے دشمن پر روب ڈالتا ہے. توجہ کیجئے گا. اچھا، جب اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے تو پھر یہ مال کس کا ہے؟ فکر ہونی چاہیے، یہ مال کس ہے؟ 7 نمبر آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، یہ جو اللہ نے بستی والوں سے مال رسول کو دلوایا ہے، یہ مال فللہ وللرسول ولذی القربى. نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور رسول کے قربا کا ہے. یعنی قریب بیٹھنے والوں کا نہیں، قرابت داروں کا ہے. توجہ ہے؟ للہ ہے وللرسول ہے. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور قربہ میں جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو ابن سبیل ہیں، یہ مال ان کا ہے. توجہ کیجئے گا. خدا کی قسم، قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں آل محمد کی شان کا قصیدہ ہے، کہیں سے بھی پڑھیں آل محمد کی شان کا قصیدہ ہے. اور یہ سورہ حشر بھی قصیدہ بن کے سامنے آ رہی ہے. خدا کہتا ہے یہ مال جو مال فے ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول کے قربہ کا ہے، اور قربہ میں جو یتیم مسکین اسیر ہیں یہ مال ان کا ہے. اور خبردار بھائی جان توجہ کیجئے گا، خدا نے کہا کہ اس مال پہ نظر نہ رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ لا یکونو دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ اللہ نہیں چاہتا کہ دولت صرف غنیوں میں ہی رہے. سمجھے گا؟
خدا نہیں چاہتا کہ دولت مندوں میں ہی دولت رہے، غنیوں میں ہی دولت گردش کرتی رہے، نہ، اس مال پہ نگاہ نہ رکھنا۔ اور اگلے جملے میں خدا نے واضح فرما دیا کہ خبردار، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے بس وہی لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، خدا کہتا ہے فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس مال پہ بھی نگاہ کی جو تمہیں رسول نے نہیں دیا، تو پھر یاد رکھو اللہ شدید العقاب ہے۔ اللہ دو طرح کا تمہیں عذاب دے گا، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے پیچھے لعنت کو لگائے گا۔ سلامت رہے جو میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب تھوڑا سا توجہ کیجئے گا تاکہ میں نتیجے کی طرف بڑھ سکوں۔ قبلہ توجہ چاہیے جو صاحبان علم بیٹھے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے ایک شرعی مال کا تذکرہ کیا ہے۔ اموال شرعیہ میں سے ایک شرعی مال ہے جسے کہا جاتا ہے مال فے۔ فے اور یہ کے ساتھ، یا فے یہ اور حمزہ، مال فے۔ یہ شرعی اقسام جو اموال شرعیہ کی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ ہے، عشر ہے، خمس ہے، غنیمت ہے، فے ہے، یہ اسی طرح کا ایک مال ہے جسے مال فے کہتے ہیں۔ تمام اموال شرعیہ کی الگ الگ تعریفیں فقہا نے کی ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں میرے جو مد نظر دو مال ہیں، توجہ کیجئے۔ ایک مال کہلاتا ہے مال غنیمت، اور دوسرا مال کہلاتا ہے مال فے۔ توجہ ہے؟ کتنے مال ہیں جی؟ دو، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت ملتا ہے جنگ کرنے کے بعد، اور مال فے ملتا ہے جنگ کیے بغیر۔ ملتا وہ بھی دشمن سے ہے، ملتا یہ بھی دشمن سے، ٹھیک ہے۔ مال فے کہلاتا ہے جو بغیر جنگ کیے ملے، اور مال غنیمت قبلہ وہ ہوتا ہے جو جنگ کرنے کے بعد ملتا ہے۔ ایک ہے غنیمت، ایک ہے فے۔ اب سر اٹھائیے گا، میں نے ساری تمہیدی گفتگو کو چھوڑ دیا۔ دو یہودیوں کی جاگیریں تھی بہت بڑی مدینے کے اطراف میں، مدینے سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مدینے سے جائیں تو 180 کلومیٹر کا فاصلہ مشرق کی طرف طے کریں تو یہودیوں کی دو بڑی جاگیریں تھیں۔ سر اٹھانا جی۔ ایک جاگیر کا نام تھا خیبر، اور دوسری جاگیر کا نام تھا فدق۔ میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں۔ میں نے بہت جلدی اس ٹاپک پہ آ گیا ہوں، ورنہ گھنٹہ سوا گھنٹہ مجھے لگتا ہے یہاں تک آنے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی جلدی چند جملے ہدیہ کروں۔ کتنی جاگیریں تھیں؟ بولیں سب، دو قبلہ۔ ایک جاگیر کا نام تھا، سلامت رہے، خیبر، اور دوسری اس سے متصل جاگیر تھی جس کا نام تھا فدق۔ ٹھیک ہے، میں نے کتنے اموال کا ذکر کیا؟ دو، ایک مال غنیمت، ایک مال فے۔ سر اٹھائیے گا، مال غنیمت ملا ہے خیبر سے، ٹھیک ہے جی، اور مال فے ملا ہے فدق سے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 82 سے زیادہ جنگیں اور سرائے لڑی۔ کتنی؟ 82 سے زیادہ۔
جنگ خیبر سنی ہے آپ نے یا نہیں؟ سارے بولیں سنی ہے؟ کبھی آپ نے جنگ فتح بھی سنی ہے؟ نہیں سنی. اس کا مطلب ہے جنگ فتح ہوئی نہیں. جنگ خیبر ہوئی ہے، جنگ فتح نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتح کا مال ہے یہ غنیمت نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ قبلہ یہ ہے مال فے. سلامت رہو بیٹا. دو مال ہیں، غنیمت اور فے. مال غنیمت اور بھی جنگوں سے ملا، لیکن جو سب سے زیادہ مال لشکر اسلام کو بصورت غنیمت ملا وہ ملا ہے خیبر سے. اتنا مال غنیمت تھا کہ تاریخ کہتی ہے جنگ خیبر کے بعد صحابہ کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے تھے. کتنا مال ہوگا. اور ایک ماں، مومنوں کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہمیں جنگ خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھجور کھانے. اور اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے، کھجور کا ذکر کیا گیا. اور عرب کو کھجور اتنے پسند تھے کہ باغ کے باغ کھا جاتے تھے. سمجھے گا گھر جا کے میں نے کیا کہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ بلا کہا کہ پیٹ بھر کر ہمیں کھجور کھانے نصیب ہوئے خیبر کے بعد. اور یہ جو جتنا مال تھا یہ کس صورت میں ملا ہے؟ غنیمت کی صورت. اور عزیزان محترم، رسول اللہ خود مال غنیمت تقسیم کرتے تھے. اور اصول یہ ہے مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا کہ رسول اللہ پہلے جنگ کے جتنے بھی مصارف ہوتے تھے، اخراجات، اس کو الگ کرتے تھے. پھر اس میں سے خمس الگ کرتے تھے. اور پھر جو مال بچ جاتا تھا وہ مجاہدین میں، لشکر اسلام میں تقسیم کرتے تھے. کس بنیاد پر؟ کہ جس نے جنگ میں جتنا حصہ لیا ہوتا تھا، اب میں نے جملہ دینا ہے توجہ کیجیے گا، اس کو اسی حساب سے مال غنیمت ملتا تھا. میں نے یہاں تک تاریخ میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی مجاہد ایک گھوڑے کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا اسے بھی رسول مال غنیمت میں حصہ دیتے تھے. اگر کوئی مجاہد 2 گھوڑے لے کر اپنے گھر سے گیا ہے تو اس کو جو 1 گھوڑا لے کر گیا اس سے دگنا دیتے تھے. اور پھر جس نے کوئی زیادہ کارنامہ جنگ میں انجام دیا ہوتا تھا اس کو اسی حساب سے حصہ دیتے تھے. علا کل حال ملتا اسے تھا جو میدان میں رہ کر لڑتا تھا. میں بڑا بچ بچ کے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ملتا اسے تھا کہ جو سلامت رہ جی، جو رہ کے لڑتا تھا. بھاگنے والوں کو نہیں ملتا تھا. اور یہ الگ بات ہے کہ بھاگنے والے میدان میں تو نظر نہیں آتے تھے. جب مال تقسیم ہوتا تھا تو پہلی صف میں ہوتا، پہلی صف. ٹھیک ہے. خیبر کی جنگ فتح ہوئی تو رسول اللہ نے اس قدر مال غنیمت کا تقسیم کیا کہ لوگ بوریوں میں بھر کے سونا اپنے گھروں میں لے کر کے. کتنی امیر سلطنت تھی خیبر کی، اور کتنا امیر قلعہ تھا خیبر کا، کتنا بڑا مال تھا یہودیوں کا جو بصورت مال غنیمت اسلام کے حصے آیا. جب صحابہ کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے تھے، وہ مجاہد کے جنہیں رسول نے ایک ایک حصہ دیا. لیکن جنگ خیبر میں اکیلے مولا علی تھے جنہیں رسول نے 2 حصے دیے. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے علی کو 2 حصے کیوں دیے، البتہ 39ویں دن کا فرمان مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دیا جائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ حافظ صاحب، مرد کا 1 حصہ ہوتا ہے یا 2 حصے ہوتے ہیں؟ تو خیبر میں مرد کتنے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟
دو حصے دیے مولا علی کو۔ عزیزوں، میں نے شاید یہ جملہ کہا لیکن پھر بھی اس کو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ صحابہ کے بچے فتح خیبر کے بعد سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے تھے، لیکن علی کے بچے اس دن بھی فاقے سے تھے۔ کیوں؟ سیرت دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، خدا کی قسم یہ ہے آپ کا مولا علی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ مدینہ اور اس کے اطراف کے غرباء، مساکین اور فقیر نگاہ رکھتے تھے کہ کس جنگ میں علی گیا ہے، اور وہ جنگ کے بعد اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جس رستے سے مولا علی نے گزرنا ہوتا تھا، اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ آج علی ہمیں دے کر جائے، اور علی سارا مال راہ خدا میں لٹا دیتے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ سیدہ پوچھتی تھی، یا علی مال غنیمت نہیں ملا؟ کہا رسول کی بیٹی ملا تھا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا راہ خدا میں تقسیم کر دی۔ تو سیدہ فرماتی جزاک اللہ خیرہ، اے ابو الحسن اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ۔ اہل بیت یا خاصان خدا دولت کو جمع نہیں کرتے تھے، دولت کو جمع نہیں کرتے۔ اب میں ایک جملہ پہلے ہی کہہ دوں، ابھی مجھے بہت بعد میں کہنا تھا، چونکہ مزاج آپ کا میرے ساتھ مل گیا، میں جملہ کہہ دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو جاگیر فدق تھی اس کی آمدن کتنی تھی؟ یہ جاگیر فدق جو میں پڑھ رہا ہوں قضیہ، اس کی سالانہ آمدن کتنی تھی؟ قبلہ زیدی صاحب آغا جی، آج میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے مکمل، اس کی آمدنی سالانہ معتبر روایت، بہرحال بعض تو بہت زیادہ پڑھتے لیکن میں معتبر روایت پڑھتا ہوں کہ 40,000 دینار سے لے کر 80,000 دینار تک اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ کتنی؟ شاہ جی 40,000 دینار لگائیں، ٹھیک ہے، اس سے کم بھی لکھی گئی ہے، اس سے زیادہ بھی لکھی گئی، لیکن معتبر یہ ہے کہ ہم ایک متوسط لگا دیتے ہیں 40,000 دینار۔ اور آپ کو پتا ہے دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، اور ایک دینار کا وزن ہوتا ہے 1 مسکال۔ کتنا؟ 1 مسکال، ٹھیک ہے بھائی جان۔ 2.5 مسکال ہو، 2.5 مسکال تو 1 تولہ بنتا ہے۔ 1 تولہ آپ کا وزن سمجھا رہا ہوں، 1 تولہ اگر 2.5 مسکال ہو، ٹھیک ہے، اگر 40,000 دینار آمدن ہے تو اس کو اگر ہم تولوں میں کنورٹ کر دیں تو یہ بنتے ہیں 16,000 تولے۔ بھائی جان محسن بھائی، ابھی 16,000 کو آپ ملٹی پلائی کریں آج کے دور کے حساب سے، کتنے کا تولہ ہے جی؟ 1,25,000، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں نے حساب لگایا تھا 1,10,000 کے حساب سے، اگر 1,10,000 کو آپ 16,000 سے ملٹی پلائی کریں تو اماؤنٹ بنتی ہے پاکستانی روپوں میں 1,75 کروڑ روپیہ۔ اور اگر ہم 25 پہ ضرب دیں 1,25,000 روپے پہ تو یہ 2 ارب سے زیادہ۔ یہ تھی سالانہ آمدنی، اور یہ آمدنی آتی تھی علی و بطول کو، اور جاتی کہاں تھی؟ نہیں، اسی پہ تو میں لانا چاہتا تھا، سار اٹھانا، میں نے جملہ دینا ہے۔ یہ جاتی کہاں تھی؟ یہ جاتی کہاں تھی؟ خدا کی قسم میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہوتا ہے خرچ کرتے، یتیم مسکین اور اسیروں کو لٹا دیتے۔ جناب سیدہ نے شادی کے دن، اگلے دن جب رسول اللہ اپنی بیٹی کا ناشتہ لے کر گئے ہیں جناب زہرا کے گھر، علی کے گھر، تو دیکھا کہ سیدہ نے وہی پرانا لباس پہنا ہوا۔
رسول نے پوچھا بیٹی نیا لباس کہاں ہے؟ کہا میں نے راہ خدا میں دے دیا. راہ خدا میں دے دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 2 ارب روپے سے زیادہ جو آمدن ہے، میں ابھی جاگیر فدق کی قیمت کی بات نہیں کر رہا، ان اساسوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو آمدن ہے. 16,000 تولہ سونا آمدن ہے کم سے کم، اور اس کو آج کل کے دور میں اگر ڈیوائیڈ کر دیں روپوں میں تو 2 ارب سے زیادہ ہے. کہاں گئے پیسے؟ عزیزان محترم، جو خاصان خدا کرتے راہ خدا میں خرچ کر دیتے. اب سر اٹھانا، میں جملہ دے رہا ہوں. بی بی جو دربار میں حق مانگنے گئی تھی وہ اس لیے نہیں گئی تھی کہ بی بی کو فدق کی ضرورت تھی. بی بی تو چہروں پر پڑی ہوئی نقابیں اتارنے گئی تھی. میں نے بہت کچھ کہا ہے جملے میں، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حکم خدا تھا بواسطہ رسول کہ اے رسول اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے کہ ابھی آپ کے وفات کے بعد بی بی کو حق مانگنا پڑے گا. اور بی بی جو حق مانگنے گئی ہے، ایک تو چہروں پہ پڑی ہوئی نقابیں اتارنے گئی ہے، اور دوسری بی بی میری اور آپ کی قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے گئی تھی، ہدایت کے. اور خدا کی قسم میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، اور آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بھی مذہب حق کا خیر البریہ شیعہ اثنا عشری قبول کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس بات نے شیعہ کیا، تو وہ ایک ہی جواب دے گا، حق کے زہرا، بی بی کے دربار جانے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی ہدایت کے لیے گئی تھی. بی بی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے گئی، راہ ہدایت دکھانے کے لیے گئی تھی. تو عزیزان محترم، کہہ میں یہ رہا تھا کہ بہت بڑی جاگیر تھی خیبر کی بھی، اور بہت بڑی جاگیر تھی فدق کی بھی. اور خیبر کی اتنی بڑی جاگیر تھی کہ اس میں سونا تقسیم ہوا، صرف سونا، باقی اموال اس کے علاوہ ہیں خیبر فتح ہونے کے بعد. اور خیبر فتح ہوا علی کی تلوار کے صدقے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خیبر میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن ایک جملہ کہوں گا، علی کی تلوار کے زور پر خیبر فتح ہوا اور یہودی پسپا ہوئے. جب یہ سورما یہودی مارے گئے تو ان کے مرنے کی وجہ سے اسلام کا فدق کے یہودیوں پر روک پڑ گئے. میں نے کہہ دیا جو کچھ کہہ. آج اگر کوئی طاقت اٹھے اور امریکہ کو پسپا کر دے، امریکہ کو فتح کر لے، تو جو چھوٹے موٹے ملک ہیں وہ خود بخود سرنڈر کر جاتے. کہتے ہیں جب اتنی سپر پاور سامنے نہ ٹک سکی تو ہم کیا چیز. تو اس وقت کی سپر پاور تھی یہودی اور خیبر. جب وہ پسپا ہوئے تو اس کے ساتھ متصل تھے فدق والے. انہوں نے کہا کہ جب مرحب انتر حارس جیسے ہمارے بہادر مقابلہ نہ کر سکے تو ہم کیسے مقابلہ کریں. جب وہ علی کی تلوار کے آگے ٹک نہ سکے تو ہم کیسے ٹک پائیں گے. لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے 6 رکنی ایک وفد تشکیل دیا گا. جی کتنا؟ 6 رکنی پڑھے لکھے یہودی انہوں نے منتخب کیے. اور یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. فتح خیبر کس ہجری کو ہوا ہے؟ 8 ہجری کو. جب خیبر فتح ہوا تو یہاں تاریخ کہتی ہے انہوں نے وفد بھیجا خیبر میں، اور بعض کہتے ہیں انہوں نے وفد بھیجا مدینے میں. لیکن ان کی طرف سے وفد آئے اور کہا کہ اے محمد، اے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے خیبر کے یہودیوں کا حشر دیکھ لیا، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنگ کریں. توجہ کیجئے گا، آپ ہمیں اہل ذمہ کے طور پر قبول کرو.
جیسے آپ کی حکومت پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ہے تو یہاں پہ سکھ بھی آباد ہیں، ہندو بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، یہ اہل ذمہ ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا تحفظ کرے۔ وہ رہیں گے عیسائی، وہ رہیں گے ہندو، لیکن حکومت ان کی جان مال کا تحفظ کرے گی۔ اور اس کے عوض میں یہ جو پاکستان کے غیر مسلم کمیونٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز کا حصہ نہیں بنے گی، پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی طاقت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسے کہتے ہیں اہل ذمہ۔ رسول اللہ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں اہل ذمہ کے طور پہ قبول کریں، ہم اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف کوئی لشکر کشی ہوئی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہمارے جان مال کا تحفظ کریں۔ رسول نے کہا میری کچھ شرطیں۔ کہا کیا شرطیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کھلم کھلا اسلامی احکام کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، کھلم کھلا شراب نہیں پیو گے، کھلم کھلا خنزیر یعنی سور کا گوشت نہیں کھاؤ گے، تعلیمات اور احکام اسلام کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم قبول کرتے ہو تو میں تمہیں اہل ذمہ کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ جب رسول نے اہل ذمہ کے طور پر انہیں قبول کیا تو انہوں نے اپنی جاگیر فدق رسول اللہ کے سپرد کر۔ توجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جاگیر ہم آپ کو دیتے۔ اب اسلام میں کوئی جنگ نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر یہ جو جاگیر رسول اللہ کو دے گئے یہ بغیر جنگ کیے ملی۔ جب بغیر جنگ کیے ملی تو خدا کہتا ہے اس جنگ میں کسی مسلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ رسول کے روب کی وجہ سے ملا، رسول کے سلطہ کی وجہ سے، تسلط کی وجہ سے ملا۔ اور یہ مال کس کا ہے؟ رسول کا اور رسول کے قربا کا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا، مال رسول کو دے گئے، کاغذات قبلہ ڈاکومنٹ سارے رسول کے سپرد کر گئے۔ یہ تھی فائلیں، آپ کو پتہ ہے فائلیں، فائل دے گئے فدق کی۔ اچھا اب دینی تھا انہوں نے قبضہ، تو رسول نے کہا کہ یہ تو فائل ہے، قبضہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ اپنے امال بھیجیں، ہم فدق سے اپنے امال ہٹاتے ہیں، آپ اپنے امال رکھیں۔ وہ گئے، انہوں نے اپنے امال کرندے ہٹا لیے اور رسول اللہ نے اپنے امال، اپنے نمائندے، اپنے کارمندان فدق میں بٹھا دیے اور فدق کا قبضہ لے لیا۔ قبضہ بھی رسول کے پاس، فائل بھی فدق کی رسول اللہ کے پاس۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ قبضہ ہو گیا فدق پہ۔ آمدن رسول کو جب آئی، یہ قبضے کی دلیل تھی کہ اب قبضہ ہو گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، جیسے ہی قبضہ ہو گیا رسول اللہ جاگے گا، جی نتیجہ فکر دے رہا ہوں، رسول اللہ مسجد نبوی میں اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ فنازل جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا ان اللہ یقرئک السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام، کہ اللہ آپ کو درود و سلام دیتا ہے اور درود و سلام کے بعد اللہ نے آپ کے لیے ایک حکم بھیجا۔ اور حکم سنیے گا، وہ حکم آج بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے بصورت آیت، کہ اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے قربا کو ان کا حق دے دو۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے قربا کو، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ حق رسول جانتے تھے کہ قربا کون ہے؟ بولو، جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ قربا کو حق کیا دینا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ چونکہ مسجد میں اصحاب میں تھے، انہی اصحاب کے مجمع میں رسول نے جبریل سے کہا جبریل واپس جا اور خدا سے، میری طرف دیکھے گا آخری جملہ دے رہا ہوں فدق کے حوالے سے، جبریل جا اور جا کر اللہ سے پوچھ کے بتا کہ حق کیا ہے اور حقدار کون ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے۔ جبریل پلٹا،
پھر واپس آیا اور آ کر اس نے جو جملہ کہا، خدا کی قسم آج بھی تاریخ کے سینے پر سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ جبریل جب واپس پلٹ کے آیا تو کہا کہ اے اللہ کے ربی، اللہ کہتا ہے وَآتِ فَاطِمَةَ فَدْقًا، کہ اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے حق فدق ہے اور حقدار اکیلی فاطمہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فاطمہ کو فدق دے دو، توجہ کیجئے گا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، تاریخ ہے، اور میں جہاں تک پڑھا ہے تاریخ، میری تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، یہ سنی شیعہ کے ہاں متفق ہے، متفق کا تاریخ پڑھی ہے میں نے یہاں تک کہ رسول اللہ نے فدعا فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ وہ جو فائل تھی، آپ کی لغت میں کہوں فائل، وہ رسول اللہ نے فاطمہ کے سپرد کی، اور پھر ایک تحریر لکھی، وثیقہ، اس پہ رسول نے تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد بن عبداللہ جو اللہ کا رسول ہوں، حکم خدا کے مطابق میں فدق کی جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر رہا۔ نیچے دستخط کیے، مہر لگائی، ختم نبوت، اور وہ وثیقہ سیدہ کے حوالے کر دی۔ یہاں تک سنی شیعہ متفق ہے کہ فاطمہ کو دے دیا۔ اور آغا جی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت تاریخ تھی، یعنی جو سن تھا ہجری کا، یا 8 کا آخر تھا یا 9 ہجری کے اوائل تھے۔ 9 ہجری رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فدق سیدہ کو دے دی، سیدہ کو دے دی، اور رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، وصال کہیں، شہادت کہیں، انتقال کہیں، رسول اللہ کا جو وصال ہوا ہے وہ ہوا ہے 11 ہجری۔ کتنی؟ 11 ہجری۔ 2 سال فدق پر قبضہ حضرت زہرا کا رہا، اور جو فدق کی آمدن تھی جو میں ہدیہ کر چکا ہوں، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا لیتی رہیں، لیکن کہیں تاریخ نے نہیں لکھا کہ بی بی نے یہ مال گھر میں رکھا ہو یا اس کو جمع کیا ہو، نہ، اس کو ٹھیک کرو بھائی، ٹھیک کرو، آؤ ذرا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ پھر ہلے گا، ٹھیک ہے۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ مجمع کافی ہے، اس سے بہتر انداز سے آپ درود ہدیہ کریں، سب مل کے جناب زہرا کے۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ فدق دے دیا سیدہ کو، سیدہ نے قبضہ بھی لے لیا اور اس کی آمدن بھی لینی شروع کی۔ یہاں تک بھی سنی شیعہ منتفق ہے۔ آپ کے پاکستان کے ایک انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قضیہ تھا یہ مینیجریل ایشو تھا۔ مینیجریل ایشو اگر ہوتا تو 2 سال جناب سیدہ اسے کیسے مینیج کرتی رہی؟ ایک بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 4-5 کھجوروں کے درخت تھے جس کے مطالبے کے لیے سیدہ دربار میں تشریف لائیں۔ اس کے میرے پاس بڑے جواب ہیں، لیکن ایک جواب ہدیہ کرتا ہوں کہ میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا 4-5 کھجوروں کے درختوں پر حکومتیں بھی قبضہ کرتی؟ حکومت قبضہ کر رہی، حکومت قبضہ کر رہی، 4-5 درختوں کو حکومت نے لے کے کیا کرنا تھا؟ عجب ہے، 4-5 درخت تھے اور ان کا قبضہ کر لیا۔ خدا کی قسم ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں، تیسری حکومت نے یہ مال فدق، یہ جاگیر فدق
مروان کو دے دیا. سارا باغ فدق جاگیر فدق کس کو دیا؟ مروان کو. عجیب بات یہ ہے کہ جو وکالت کرتے ہیں حکمرانوں کی، ان سے آپ بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر خلیفہ کو اختیار تھا کسی کو دینے کا، جیسا کہ تیسری خلافت نے یہ کیا، تو پھر جب سیدہ حق مانگنے آئی تھی تو اسے ہی دے دے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. سیدہ بابا کی وفات کے 7ویں دن دربار میں حق مانگنے آئے. کتنے دن؟ 7ویں دن. بعض نے تیسرا دن لکھا ہے، بعض نے 7واں دن لکھا. توجہ ہے، میں جملہ ہدیہ کروں، سنیں گے. بی بی جب دربار میں آئی، میں کیفیت بعد میں لکھوں گا، عرض کروں گا کہ بی بی کس طرح آئی ہیں، وہ ذکر مصائب میں ہوگا، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ بی بی دربار میں آئی. بی بی نے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا ہے، اس پہ توجہ رہے میرے بچوں نوجوانوں کی، بی بی نے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا ہے وہ اپنے ہبہ کا مطالبہ کیا. ہبہ ہوتا ہے زندگی میں کوئی شے کوئی کسی کو دے دے. مثلا آپ سب صاحب وراثت ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ باقاعدہ حیات ہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنا مال، آپ اپنے مال کے مالک ہیں، جس کو چاہے دے دیں. جس کو زندگی میں دیں گے وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا. ہبہ ہوگا. تو رسول اللہ نے فدق سیدہ کو اپنی زندگی میں دی، 9 ہجری کو زندگی میں دی، اور وہ ہبہ نامہ لکھا. تو یہ ہبہ تھا. بی بی نے کہا کہ میرا باپ مجھے جاگیر فدق دے کر گیا تھا اور تم نے میرے عامل ہٹائے ہیں. یہ میرا باغ، میری جاگیر، میرا فدق مجھے واپس کرو جو میرا حق ہے. کہا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو بی بی نے اپنے بابا کی تحریر دکھائی، وہ جو رسول اللہ تحریر دے گئے تھے. کہا کہ یہ تحریر قبول نہیں ہے. بی بی نے کہا کہ میرے پاس گواہ ہے. گواہی کے طور پر مولا علی کو پیش کیا، حضرت ام ایمن کو پیش کیا، امام حسن اور حسین کو پیش کیا. حسن و حسین کی گواہی کو بچے کہہ کے ٹھکرایا گیا. علی کی گواہی کو اس لیے ٹھکرا دیا گیا کہ یہ اپنے حق میں گواہی دیں گے، اگر بیوی کو مل گیا تو شوہر کو مل جائے گا. البتہ ام ایمن کی گواہی کو قبول کیا گیا، اور ام ایمن کی گواہی کو آدھی گواہی تصور کیا گیا کہ یہ چونکہ خاتون ہے اور خاتون کی گواہی آدھی ہوتی. ہبہ کو تسلیم نہیں کیا گیا. توجہ کیجیے گا، جب ہبہ کا انکار کیا گیا، میرے نوجوان دوست، میرے بچے توجہ فرمائیں، جب ہبہ کا انکار کر دیا گیا کہ یہ ہبہ قبول نہیں ہے، تو سیدہ نے فوراً دوسرا مطالبہ کیا. پہلا مطالبہ ہبہ کا تھا، پھر فوراً دوسرا مطالبہ کیا. اچھا اگر ہبہ نہیں مانتے تو اس وقت اپنے باپ کی میں اکیلی وارث ہوں، لاؤ میرے باپ کی میراث مجھے دے دو. دوسرا مطالبہ جناب زہرا نے میراث کا کیا. بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. میں بی بی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار بی بی کی بارگاہ میں ہمارے اس چھوٹے سے اور چند لمحوں کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کسی تک بھی پیغام حق پہنچے، میری اور آپ کی اور بانیان مجلس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ بی بی دربار میں ہدایت ہی کے لیے گئی تھی. میں کہہ چکا ہوں بی بی کو پیسوں کی، روپوں کی، مال کی ضرورت نہیں تھی. ہوتا بھی تھا تو راہ خدا میں خرچ کرتا تھا. کہا کہ میں اپنے باپ کی اکیلی وارث ہوں، میرے باپ کی میراث مجھے دو.
جب بی بی نے میراث کا مطالبہ کیا تو اب حکومت کی طرف سے ایک حدیث پڑھی گئی، اور وہ حدیث صرف وہی پڑھنے والا راوی تھا، اس کے علاوہ کوئی اس حدیث کا راوی نہیں تھا، اور وہ حدیث یہ تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہذا رسول کی تو میراث ہوتی نہیں۔ جب یہ جملہ کہا گیا تو کہا کہ یہ کیسی حدیث ہے کہ جو تمہیں پتا ہے اور میں وارث ہوں مجھے پتا نہیں ہے؟ یہ حدیث اگر میرے بابا نے فرمائی ہوتی تو میں وارث تھی، مجھے فرمانی چاہیے تھی، مجھے نہیں فرمائی۔ اور جہاں تک یہ کہنا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ، یہ خلاف قرآن ہے۔ بھائی جان سار اٹھائیے گا، خدا کی قسم دربار میں حاکم کے سامنے بی بی نے وراثت پر 20 آیتوں کی تلاوت کی، 20 آیتیں۔ ایک دو میں تبرکن پڑھتا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ نبی نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے، پڑھو قرآن۔ سورہ نمل میں خدا ارشاد فرماتا ہے وارث سلیمان و داؤد، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، وارث بنانے والا بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی۔ یہ خلاف قرآن۔ پھر بی بی نے دوسری آیت پڑھی، وہ سورہ مبارکہ مریم کی، بس اسی پہ بیان سمیٹ رہا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت پڑھی کہ حضرت زکریہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، پروردگار مجھے اپنے چچا کے بیٹوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث۔ بی بی فرماتی ہیں کہ حضرت یحییٰ تو حضرت زکریا کے وارث ہوں، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوں۔ میری طرف دیکھنا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے وارث ہوں، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوں، اور تو بھی اپنے باپ کی میراث کا وارث ہو، اور میں فاطمہ اپنے باپ کی میراث کی وارث نہ ہوں۔ کیا تو کسی اور دین پر ہے یا میرا باپ کسی اور دین پر؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، ہمیں شیعوں کو قیامت تک رلانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ رات ہو چکی ہے اور یہ 3 جمادی الثانی دن گزر کے رات ہوئی ہے، اور یہ وہ رات ہے جب رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھا۔ اجرکم علی۔ آج فاطمہ کے گھر سے رونے کی صدائیں آ رہی، آج زینب و کلثوم رو رہی۔ اجرکم علی۔ آج حسن و حسین گریہ فرما رہے۔ اپنی آوازوں کو مدینے سے اٹھنے والی آوازوں کے ساتھ ملا دو۔ عزادارو اس طرح رو جس طرح آج مدینے میں حسنین رو رہے۔ میری مائیں بہنیں اس طرح گریہ کریں جس طرح زینب و کلثوم گریہ کر رہے۔ میں ایک جملہ کہوں عزادارو،
میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب حسنین نے مسجد نبوی میں آ کر اپنے بابا کو اپنی ماں کی شہادت کی خبر دی، علی کئی مرتبہ اٹھے اور کئی مرتبہ گرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اور علی گرتے پڑتے گھر آئے تھے۔ بلکہ اگر میں اس طرح اس جملے کو ادا کروں تو یہ میرے اور آپ کے گریے کے لیے کافی ہوگا، جس طرح کربلا میں حسین علی اکبر کے لاشے پہ گیا۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جو میری طرف دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں ہے۔ سید زادہ جتنے سادات بیٹھے ہو، آپ کی جدہ کا مذہب ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ رسول اللہ اپنے ایک نابینا صحابی کے ساتھ فاطمہ کے دروازے پر آئے، دروازہ دق الباب کیا، کہا فاطمہ اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرت زہرا کی آواز آئی، بابا آپ میرے بابا ہیں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹی میرے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے، اللہ کرے آپ جملہ سمجھ جائیں۔ کہا بابا میرے ساتھ ایک، رسول خدا فرماتے بیٹی میرے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے۔ زہرا فرماتی بابا ذرا رک جائیے۔ رسول رکے، زہرا حجرے میں گئی، اپنے سر پہ چادر رکھی، برقع پہنا۔ جب اس حالت کو رسول نے دیکھا، فرماتے ہیں بیٹی یہ صحابی نابینا ہے۔ کہا بابا یہ نابینا ہے، میں نابینا نہیں۔ عزاداروں ماتم کر کے جملہ سننا، وہ فاطمہ جو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی تھی، مسلمان بغیر پردہ کرائے زہرا کے گھر میں اجرکم علی اللہ۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لے، آواز اس طرح بلند کرے عزادارو جس طرح آج حسن و حسین مدینے میں رو رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب واقعہ حائلہ، یہ جو دروازہ جلنے کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے چند دنوں کے بعد رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام تاریخ نے حضرت سلیم بن قیس ہلالی لکھا ہے۔ جب واقعہ حائلہ ہوا یہ مدینے میں نہیں تھے، چند دنوں کے بعد واپس آئے، انہیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے فاطمہ کا دروازہ جلا دیا ہے۔ سن سکو گے عزاداروں، یہ سلیم حضرت سلمان کے پاس آئے اور رو کر کہتے ہیں سلمان میں نے سنا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کا گھر جلا دیا ہے۔ جملہ سنو گے عزاداروں، حضرت سلمان فارسی نے امامہ اتار دیا اور منہ سر پیٹنے لگے۔ سلیم کہتے سلمان کیا ہوا؟ کہا سلیم بات اتنی نہیں ہے، بات اس سے بڑھ گئی ہے۔ کہا کیا بات بڑھ گئی ہے؟ کہا جب مسلمان فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، اس غم کے علاوہ کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے 40 مسلمان، سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، فاطمہ کے دروازے پر آئے۔ کسی کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ یہ زہرا کے دروازے پر آئے، زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان آئی۔ ایک شخص پوچھتا ہے فاطمہ علی کو باہر نکالو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی جمع قرآن میں مصروف ہے، اگر دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ ایک ملعون کہتا ہے فاطمہ یہ عورتوں والے بہانے نہ کرو۔ اجرکم علی اللہ، اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔
یہ کہہ کر، میری طرف دیکھنا زادارو، یہ کہہ کر دروازے کو آگ لگائی گئی۔ ایک ظالم خود کہتا ہے ابھی دروازہ آدھا جلا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا، ماتم کرنا۔ یہ کہتا ہے اکیلا دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخ تھی جو زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ زہرا زمین پہ گری، پکار کے کہتی ہے فضا۔ ماتم، ماتم آزادہ، یہ ماتم کی رات ہے، یہ گریہ کی رات ہے، یہی حق ہے زہرا کو رونے کا۔ حسن و حسین آپ سے راضی ہو رہے۔ عزاداروں، وہ میخ لگی بی بی کے پہلو پر، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن کی شہادت ہو گئی۔ عزاداروں، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جب میں کہوں گا تب تابوت لے کے آئیے گا۔ اس واقعہ کے بعد، یعنی دروازہ جلنے کے چند دنوں کے بعد، ماتم کر کے جملہ سننا، چند دنوں کے بعد جناب فضا یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ رہی تھی۔ میں قریب گئی اور کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا ان لکڑیوں سے مجھے اپنے محسن کے خون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، جناب زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا، شکستہ پہلو ہوا، پسلیاں ٹوٹی، بی بی غش کر گئی۔ اب آپ برداشت نہیں کر سکیں گے عزاداروں، میں مصائب پہ پردہ نہیں ڈال سکتا، سادات سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک ظالم ملعون کہتا ہے ہم بغیر پردہ کرائے فاطمہ کے گھر میں گئے، زہرا پر دروازہ گر چکا تھا، زہرا حالت غش میں تھی، ہم حجرے میں گئے، علی کو گریبان سے پکڑا، علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو کھینچتے ہوئے حجرے سے لے کر نکلے۔ یہ کہتے ابھی ہم صحن میں آئے تھے کہ زہرا کو ہوش آیا۔ یہ ظالم کہتے زہرا میرے اور علی کے درمیان آئی، کہتی تھی چھوڑ دو علی کو۔ میں نے کہا فاطمہ علی کو چھوڑ دو ورنہ تجھ پہ ظلم کروں گا۔ عزادارو، یہ کہتا ہے زہرا نے علی کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے عزادارو، یہ کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھا، جب ہاتھ نیچے آیا زہرا کا گوشوارہ اتر گیا، رو کے کہتی ہے بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملے اور عزادارو، زہرا کی شہادت ہوئی عزادارو، جناب زہرا مولا علی بیٹھے، آج یا کل کے دن کا واقعہ ہے، علی نے زہرا کے قریب بیٹھ کے زہرا سے وصیتیں سنی۔ جناب زہرا نے کہا یا علی مجھے خود غسل دینا، مجھے خود کفن پہنانا، یا علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں شریک نہ کرنا، اے علی حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھنا، میری بچیوں کا خیال رکھنا، اور اے علی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پہ آتے رہنا، اے علی مجھے خود غسل دینا، خود کفن پہنانا، خود حنوط کرنا۔ وصیت کی عزادارو، 30 جمادی الثانی مدینے میں ایک آواز گونجی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، رات کی تاریکی میں علی غسل دے رہے تھے، جب غسل دے رہے تھے تو علی کی چیخیں بلند ہوئی، ان چیخوں کو گلی میں سلمان نے سنا، پوچھا یا علی آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا سلمان مجھے زہرا نے نہیں بتایا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، رخسار پہ تماچوں کا نشان تھا، محمد کی بیٹی کا جنازہ
جدا کرو. میرے فرشتوں نے تصویر چھوڑ دی. علی آگے بڑھے, شدت سے حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ماں کے جنازے سے حسین کو جدا کیا. آخری جملہ ماتم کرنا زدارو, مجھے ایک اور منظر یاد آ گیا کہ جب کربلا میں حسین سے 4 سالہ سکینہ لکھتی ہوئی تھی, شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ بلند کیا, سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے چچا عباس, تیری سکینہ تماچے کھا رہی ہے. فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, تاریکی میں دفن ہو گیا. پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. فاطمہ کو بہت ستایا ہے, ہائے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے, ہائے بات